نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون۔ عزیز دوستو، آج کے بیان کا جو موضوع ہے وہ ہے بدنظری کا گناہ۔ پہلی جمعہ میں ہم نے زبان کی گناہوں کا تذکرہ کیا، کیونکہ سب سے زیادہ گناہ جو صادر ہوتے ہیں وہ زبان سے۔ دوسرے نمبر پر سب سے زیادہ جس عضو سے گناہ صادر ہوتے ہیں وہ ہے آنکھ۔ اگر ہم اپنی آنکھوں کی حفاظت کریں، اپنی آنکھوں کو غلط جگہوں میں استعمال نہ کریں، تو اس وجہ سے ہماری دلوں کے اندر نورانیت پیدا ہوگی۔ آج سے تقریباً 20 سال قبل جب کوئی نماز پڑھتا تو کہتا کہ میری نماز کے اندر مجھے ایک حلاوت محسوس ہو رہی ہے، لیکن آج ہم نمازیں بھی پڑھتے ہیں اور روزے بھی رکھتے ہیں، لیکن ہم ایمان کی حلاوت محسوس نہیں کرتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو بد نظری سے محفوظ نہیں کرتے۔ حال یہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت کے ارشاد ہے، قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ۔ اے میرے محبوب، آپ ایمان والوں سے کہے یغضوا من ابصارہم، کہ اپنے نظروں کو نیچے رکھے۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرے، کیونکہ شرمگاہ کی حفاظت تبھی ممکن ہے جب ہم اپنی نظروں کی حفاظت کریں گے۔ تو نظر کی حفاظت بہت زیادہ لازمی ہے۔ جس طرح مردوں کو حکم ہے کہ غیر محارم عورتوں کو نہ دیکھے، اسی طرح عورتوں کو بھی حکم ہے قل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن۔ اے میرے محبوب، ایمان والی عورتوں سے کہے یغضضن من ابصارہن، کہ اپنے نظروں کو نیچے رکھے، ویحفظن فروجہن، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرے۔ تو نظر کی حفاظت بہت زیادہ لازمی ہے۔ آج اس میں ہم غفلت برت رہے ہیں۔ راستوں میں اگر غیر محارم عورت نظر آئے تو اس کو دیکھتے ہیں بلا جھجک۔ موبائل استعمال کرتے تو اس میں کسی لڑکی کی تصویر آئے تو ہم اسے گور گور کر دیکھتے ہیں، جبکہ بد نظری یہ گناہوں کا بنیاد ہے، گناہوں کا جڑ ہے۔ اسی وجہ سے حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت ام معبد روایت کرتے ہیں، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہم طہر قلبی من النفاق، اے اللہ میرے دل کو نفاق سے پاک فرمائے، وعملی من الزنا، اے اللہ مجھے زنا سے بچائے، ولسانی من الکذب، اے اللہ میری زبان کو جھوٹ بولنے سے بچائے، وعینی من الخیانہ، اے اللہ میری آنکھوں کو خیانت سے بچائے، فإنک تعلم خائنۃ الأعین وما تخفی الصدور، اے میرے رب آپ آنکھوں کی خیانت کو جانتے ہیں، بلکہ دل میں جو خیال گزرتا ہے اس کو بھی آپ جانتے ہیں۔ یعلم خائنۃ الأعین وما تخفی الصدور، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں آنکھوں کی خیانت کو بھی۔ یہ تو چھوڑ دے، وما تخفی الصدور، جو خیال دل پر گزرتا ہے اللہ اس کو بھی جانتے ہیں۔ اگر ہم چپکے سے مخلوق سے چھپ کر ہم غلط چیزوں کو دیکھتے ہیں، غلط تصاویر کو دیکھتے ہیں،
غلط ویڈیوز کو دیکھتے ہیں، ہمیں تو مخلوق نہیں دیکھتے، لیکن ایک ذات ہے جو ہمیں دیکھتے ہیں۔ اسی وجہ سے ایک شاعر کہتا ہے، جو کرتے ہو چپ کے اہل جہاں سے، کوئی دیکھتا ہے تجھے آسماں سے۔ مخلوق سے چپ کر جو تم بدنظری کرتے ہو، تم ایک ذات دیکھتی ہے، دیکھتی ہے، دیکھتی ہے۔ الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر، خبردار، اللہ جانتے ہیں ان مخلوق کو جو اللہ نے پیدا فرمائے، کیونکہ اللہ باریک بین ذات ہے، ذرات کو بھی جانتے ہیں، ذرے ذرے کو بھی جانتے ہیں، خبردار ذات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہماری آنکھوں کی خیانت کو جانتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے، عن ابی زرعہ عن جریر قال، حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن نظرۃ الفجأ، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اگر اچانک میری نظر کسی غیر محرم عورت پر پڑ جائے تو یہ معاف ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غض بصرک، اگر آپ کا نظر اچانک پڑ بھی جائے تو اس کے بعد اپنی نظروں کو نیچے رکھیں، یہ نہ ہو کہ بار بار اس کو آپ دیکھ رہے ہیں۔ سنن النسائی میں یہ روایت موجود ہے۔ اس طرح سنن ابی داود میں ہے، عن ابی بریدہ عن ابیہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعلی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، یا علی لا تتبع النظرة النظرة فإن لك الأولى وليست لك الآخرة، اے علی، اگر ایک مرتبہ آپ کا نظر اچانک پڑ جائے تو یہ آپ کے لیے معاف ہے، لیکن پھر بار بار اس کو نہیں دیکھنا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ایک نظر معاف ہے، پھر ایک گھنٹہ اس کو دیکھتا رہتا ہے، یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ پہلی نظر آپ کے لیے معاف ہے، اچانک نظر پڑ جائے تو فوراً غض بصرک، اپنے نظر کو نیچے رکھ۔ کیوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا تاکید فرمایا؟ اس لیے کہ جو آدمی بد نظری کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے نیک عمل کا توفیق نہیں دیتا۔ اگر توفیق بھی دے تو نماز میں، عبادت میں وہ حلاوت، وہ مٹھاس اسے محسوس نہیں ہوتا۔ بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو نوجوانوں کو منع فرمایا کہ راستے میں بھی نہ بیٹھو۔ کیوں؟ تاکہ کوئی لڑکی گزرے اور تم اس کو نہ دیکھو، تمہاری نظر غلط جگہ پر نہ پڑے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایاکم الجلوس فی الطرقات، ایاکم الجلوس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے آپ کو بچاؤ راستوں میں بیٹھنے سے۔ وقالوا ما لنا بد، صحابہ نے عرض کیا ہمیں ضرورت ہوگی راستے میں بیٹھنے کا، تو پھر ہم کیا کریں گے؟ کیونکہ انما ہی مجالسنا نتحدث فیہا، کیونکہ ہم اگر کسی کے ساتھ بات کرنا چاہتے تو ضرور ہم راستے پر جائیں گے، کسی کے ساتھ بات کریں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فَإِذَا أَبَيْتُمْ إِلَّا الْمَجَالِسِ فَأَعْطُوا الطَّرِيقَ حَقًّا، اگر تمہیں ضروری جانا ہو راستے پر تو پھر راستے کو اس کا حق دو۔ قالوا وما حق الطریق، صحابہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، راستے کے حقوق کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غض البصر، آنکھ کو نیچے رکھنا، اگر کوئی عورت گزرے تو اپنے آنکھ کو نیچے رکھنا، یہ ہے راستے کا حق۔ وکف الاذى، اگر کوئی تکلیف دہ چیز ہو راستے پر اسے ہٹا دینا۔ ورد السلام، کوئی سلام کرے اس کا جواب دینا۔ وامر بالمعروف ونہی عن المنکر، غلط کام ہو رہا ہو اسے روکنا، اچھے کاموں کا حکم کرنا، یہ ہے راستے کا حقوق۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے راستے پر بھی بیٹھنے سے منع فرمایا، کیوں؟ تاکہ تمہاری نظر غلط جگہ نہ پڑے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس روایت کو نقل کیا ہے۔ اس طرح حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو آدمی اپنی نظر کا حفاظت کرتا ہے تو اللہ اسے ایمان کی حلاوت نصیب فرماتا ہے۔ عن ابی امامۃ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ما من مسلم ينظر الى محاسن امرأة
أول مرة ثم يغض بصره إلا أحدث الله له عبادة يجد حلاوتها۔ مسند احمد بن حنبل میں امام ابن حنبل رحمہ اللہ نے اس روایت کو نقل کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من مسلم ينظر الى محاسن امرأة اول مرة، اگر کسی مسلمان کی کسی عورت پر اچانک نظر پڑ جائے، اس کے خوبصورتی پر نظر پڑے، ثم يغض بصره، پھر وہ اپنی نظر کو نیچے رکھتا ہے، الا احدث اللہ له عبادہ یجد حلاوتہ، اللہ تعالیٰ اسے ایمان کی حلاوت نصیب فرمائیں گے۔ کتنی بڑی سعادت ہے۔ اور جو بدنظری سے اپنے آپ کو محفوظ نہیں کرتا تو اسے ایمان کی مٹاس محسوس نہیں ہوتی، عبادت کی مٹاس محسوس نہیں ہوتی۔ ایک آخری روایت سنیے، اپنی موضوع کو ختم کرتا ہو۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس روایت کو مختلف محدثین نے نقل کیا ہے، علامہ دیلمی رحمہ اللہ نے بھی اس کی تخریج کی ہے، ابو القاسم نے بھی اس کی تخریج کی ہے، علامہ منذری رحمہ اللہ نے بھی الترغیب والترہیب میں اس روایت کی تخریج کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل عین باکیۃ یوم القیامہ، قیامت کے دن ہر آنکھ روئے گی، ہر آنکھ روئے گی، الا ثلاث اعین، سوائے 3 آنکھوں کی وہ روئے گی نہیں، ہنسے گی۔ ایک آنکھ عینا غضت عن محارم اللہ، جس نے اپنے آنکھ کو نیچے رکھا، جن جگہوں کو اللہ نے حرام کیا اس کے طرف نہیں دیکھتا، غیر محرم لڑکیوں کی طرف نہیں دیکھتا، بیرش لڑکوں کی طرف نہیں دیکھتا، اس نے اپنی آنکھ کو نیچے رکھا تو قیامت کے دن یہ آنکھ روئے گی نہیں۔ دوسرے نمبر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وعینا سہرت فی سبیل اللہ، وہ آنکھ جو اللہ کے راستے میں جاگ رہی ہے، جہاد فی سبیل اللہ میں اور عبادت کے لیے۔ وعینا یخرج من ملمعها مثل رأس الذباب دموع من خشیت اللہ، وہ آنکھ جس آنکھ سے مکی کے برابر بھی آنسو نکلے اللہ کے ڈر کی وجہ سے، وہ آنکھ بھی قیامت کے دن روئے گی نہیں۔ تو عزیز دوستو، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں عبادت کی حلاوت مل جائے، اگر ہم چاہتے ہیں ہمیں ایمان کی مٹاس مل جائے، تو ہم آج یہ عہد کریں کہ آج کے بعد غلط جگہوں کو نہیں دیکھوں گا، آج کے بعد بدنظری نہیں کروں گا، کیونکہ جو بدنظری کرتا ہے اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ مراسیل ابی داود میں ہے لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ، جو آدمی بدنظری کرتا ہے اس پر بھی اللہ کی پٹکار ہے، اور جو عورت سچ کر اپنے آپ کو خوبصورت کر کے بدنظری کے لیے پیش کرتی ہے اس پر بھی اللہ کی لعنت و پٹکار ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں بدنظری سے محفوظ فرمائے، قرآن و سنت پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب۔